ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین ابھی 2 دن پہلے واٹس ایپ میں نظروں سے ایک میسیج گزرا کہ ایک وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کا کوئی خلیفہ انتقال کرتا تو پورے یورپ میں اس کا چرچا ہوتا، لوگ گفتگو کرتے، بات کرتے کہ اگلا خلیفہ کون بنے گا۔ اور آج ہماری صورتحال اس کے بالکل برعکس۔ بہرحال یہ ہمارا ایک شاندار اور تابناک ماضی تھا، اور اسی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے عیاروں نے، مکاروں نے مسلم قبائلی سرداروں کو استعمال کرتے ہوئے دنیا پر عظیم جنگ مسلط کی۔ لیکن اس کے اسباب کچھ بھی ہو، جب قومیں اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر ان کا زوال یقینی ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب برطانیہ کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن چند مدت کے بعد اسے بھی اپنی ظلم و بربریت کی سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر وہ وقت آیا امریکہ اور روس کا، جب دنیا میں ان کا عروج ہوا، لیکن روس جیسے مغرور کو بھی سن 80 کی دہائی میں پہنچنے تک افغانستان کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور افغانستان کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ یہ مغروروں کا قبرستان ہے۔ پھر امریکہ تنہا دنیا کی واحد طاقت باقی رہی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اور آثار بھی جس کے نمایاں ہے کہ اب وہ دن بھی دور نہیں جب ظلم و بربریت کے خون میں ڈوبا ہوا یہ بلاک بھی اپنی موت مرے اور قانون خداوندی کے تحت اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ ناظرین بہرحال اس ہفتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں، لیکن موجودہ امریکہ کے صدر جو نئے منتخب ہوئے ہیں اور جو اس وقت حالات ہیں وہاں، اس کے تحت بعض احباب کا یہ مشورہ رہا کہ امریکہ کے نئے صدارتی انتخابات کے تناظر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی جائیں۔ ناظرین ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جوزف روبینٹ بائیڈن جونیئر، جو اب جو بائیڈن کے نام سے مشہور ہیں، امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کے لیے کافی سخت مقابلے میں جو بائیڈن نے 279 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے دوڑ بالآخر جیت لی۔ امریکہ میں قانونی اعتبار سے صدر منتخب ہونے کے لیے امیدوار کو 538 رکنی الیکٹورل کالج میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو بائیڈن امریکہ کے سب سے عمر دراز صدر ہوں گے۔ یہ ریکارڈ بھی اب ان کے نام رہا کہ سب سے عمر دراز صدر منتخب ہونے والے پہلے صدر ہیں۔ وہ اپنی انتخابی کوششوں میں بڑے لمبے انتظار کے بعد اب 78 سال کی عمر میں یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکی سیاست میں گزشتہ 5 دہائیوں سے سرگرم رہنے والے جو بائیڈن جب 1972 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر محض 29 سال تھی۔ وہ اپنی پوری سیاسی زندگی میں، سیاسی کریئر میں 6 مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ الیکٹورل ووٹوں کے رجحان کی بنیاد پر جو بائیڈن کو صدر منتخب قرار دیے جانے کے ساتھ ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس نے بھی امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر کی حیثیت سے اپنی پوزیشن محفوظ کر لی ہے۔ تو اس طرح کئی تاریخیں بنتی رہی ہے اور کئی ریکارڈز ان دونوں کے نام ہوئے ہیں۔ ناظرین اگرچہ کہ انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن نے اس بات کی ضرور کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلم ووٹر تک پہنچ سکیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل بااثر مسلمانوں نے بھی اس بات کی جی توڑ کوشش کی کہ کم و بیش 150 ایسے پروگرامز منعقد کیے جائیں جس میں ٹرمپ کو امریکن مسلم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت کیا جائے، تاکہ اس کے آڑ میں بائیڈن کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت ہے۔ ناظرین استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین
تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ امریکہ ہو یا دنیا کا یا کوئی اور مغربی ملک، اسے اپنے اقتدار کے لیے مسلم مخالفت ضروری ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر دھماکے کے بعد، جو ایک بڑا اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ اور دھوکہ تھا، اور جس کی آڑ میں ان ظالموں نے اپنے برے مقاصد کو پورا کرنا چاہا تھا اور ایک حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے، تو اس فراڈ اور دھوکے کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا اعلان کرنے والے جونیئر بش کی رخصتی ہو رہی تھی۔ تب آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے اندر امریکی سطح پر ایک نئے امیدوار اور نئے چراغ کے طور پر براک اوباما سامنے آئے تھے، جس میں ایک طرف افریقی نژاد امریکی ہونے کی وجہ سے ایک بڑے طبقے نے ان کا ساتھ دیا، سیاہ فام کالے لوگوں نے کھل کر ان کی تائید کی، دوسری طرف ان کی علمی صلاحیت اور کم عمری نے مزید لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ تو وہی ایک طویل جنگ جیل چکے، ایک طویل جنگ سے پریشان ہو چکے امریکی عوام نے بھی نیک فال لینے کی کوشش کی کہ انصاف اور امن پسند لوگوں نے انہیں ایک نئی بلندی پر دیکھا، ان سے کچھ امیدیں قائم کی اور بڑی بڑی باتیں اس سلسلے میں کہی گئی۔ بلکہ جامعہ ازہر کے اندر براک اوباما نے جو تقریر کی اور جو قرآن کے حوالے دیے، اس تاریخ ساز تقریر سے تو مسلمان پھولے نہیں سمائے، لیکن لوگوں کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ قول اور فعل میں تضاد کس کو کہتے ہیں، اسٹیج پر تقریر اور میدان میں عمل کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے۔ بلکہ اسی صدر نے مزید کئی جنگوں کی طرف ٹھکیل کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور یہی موجودہ صدر جو بائیڈن اوباما کے دور صدارت میں نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ اور خود ان کی تاریخ بھی بتاتی ہے، بائیڈن کی خود تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جنگ پرست ہیں، انہوں نے اوباما کی نگرانی میں ایک زمانے تک کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ برابر کا یہ شریک رہ چکا ہے۔ اور ناظرین، ان سب کے ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی رہی کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی، اور ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کے دور صدارت میں ایک جنگ بھی نہیں ہوئی، اور شاید اس کے پیچھے اس کی تاجرانہ ذہنیت بھی کار فرما ہو کہ بلا ضرورت جنگیں مسلط کر کے ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق وہ صہیونی فوائد پر امریکی فوائد کو ترجیح دینے کا خواہاں تھا، یعنی اس کے پاس صہیونی فوائد پر امریکی فوائد کو ترجیح دینا یہ زیادہ اہم تھا، اور دانستہ یا نادانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں عالم اسلام کو پہلے دو صدر کے مقابلے میں اس سے کم نقصان ہو، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کو معلوم ہے کہ اس کا علم ازلی و ابدی ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے کہ آگے مزید کیا کیا ہونے والا ہے، کیا صورتحال بننے والی ہے، امریکہ کی تاریخ میں کون سی تبدیلی آنے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والا نئی حکمت عملی اختیار کرے اور سابقہ دور کے مقابلے میں یہ دور پوری دنیا کے لیے امید کی کرن لائے، کوئی ضروری نہیں، بلکہ حالات اس کی کچھ اس طرح کی باتیں غلط ہی ثابت ہوئی عام طور پر، اور جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس سے بھی کوئی خاص امید تو نہیں بن رہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات کو، جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، تو ان حالات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو کتاب الفتن کے نام سے احادیث کی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، ان کا غور سے مطالعہ کر کے موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے، دعائیں کرے، اور اس دین پر مضبوطی سے عمل کرے جس پر چل کر ہی ہم ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ کیا جا چکا ہے، یہی حل ہے۔ بہرحال ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔